बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इंतहाई खुश हूँ। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास आया हूँ जिसे अगर हमजो शख्सियत कहा जाए तो ये ऐन सच होगा। हम उसे देखते हैं तो कभी वो हमें डॉक्टर नज़र आता है, कभी हमें प्रोफेसर नज़र आता है, और ये भी उनके बारे में सुन रखा है कि एक वक्त था कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर भी थे। वो क्या है ये हम उन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं। मेरी मुराद है आज के मेहमान जनाब डॉक्टर अकरम शाद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है हर घड़ी हर लम्हे जिसने हमें अपनी कमाल नेमतों से नवाजा और आप जैसे कदरदान हमें अता फरमाए। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ आप अपनी जो हिस्ट्री है वो खुद अपनी ज़ुबान से ही हमारे साथ शेयर करें। आपके नाम से एक जहां वाकिफ़ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना तालीमी सिलसिला हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला मुमताज़ हुसैन शाकिर साहब, मैं कोई ऐसी शख्सियत नहीं हूँ जिसे तारीख़ साज कहा जा सके। अलबत्ता अभी आपने एक सवाल फरमाया तो उसके जवाब में मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि तालीमी सिलसिला अपने गाँव दीनानाथ से ही शुरू किया। हाई स्कूल के लिए मांगा मंडी में तालीम हासिल की। उसके बाद आला तालीम के लिए लाहौर चला गया, वहाँ से ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उर्दू में एमफिल किया, जेंडर एंड वेमेन स्टडीज़ में एमएससी की, एजुकेशन में मास्टर्स किया। मेडिकल का शौक़ हुआ तो चूँकि एमबीबीएस के लिए उम्र गुज़र चुकी थी इसलिए डीएचएमएस की डिग्री कर ली। अलबत्ता उसके साथ साथ एलोपैथी में भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट का कोर्स किया। बस यही मेरी थोड़ी सी तालीम है। अपने आप को कभी बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं समझा, क्योंकि अल्लाह ताला को जो चीज़ पसंद है और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया जब आपको मेराज करवाई गई कि आप मेरे लिए क्या लाए, तो आपने फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपनी आजिज़ी लेके आया हूँ। तो मैं अपने आप को जब आजिज़ कहता हूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा खुशी महसूस होती है, और मेरे जानने वाले जानते हैं कि मैं इज्ज़ में ही, फ़ख्र में ही फ़ख्र महसूस करता हूँ। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आज आप हमारे साथ अपना कोई ख़ानदानी जो पस मंज़र है वो भी शेयर करें। जी शाकिर साहब, जट फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। वालिद मोहतरम मुसम्मा दारा रजब 1947 में हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ पाकिस्तान में आए। वहाँ चूँकि हम ज़िम्मेदार थे तो यहाँ हमें लाहौर के करीब ज़मीनें अलॉट हुईं, तो हम यहीं इसी गांव के हो गए 1947 में। हम 3 भाई थे, जिनमें से मैं हूँ और एक मेरे बड़े भाई अभी हयात हैं। एक भाई जो सबसे बड़े थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, वो कुछ अरसा अलालत के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। अब जो है शादी हुई, 2 बेटे हैं जो यहाँ इलाके के माया नाज इदारे कि जिसने मुझे भी इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने आपके इस्तिफ़सार पे आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। वो इदारा है अलीगढ़ पब्लिक स्कूल और कॉलेज मांगा, वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। और एक बेटी है जो अभी 8th में है। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे फरमाए। डॉक्टर साहब आपने ज़िक्र किया
آپ خاندانی اعتبار سے یہ ایک ذمہ دار شخصیت ہے، لیکن ہم نے سنا، بلکہ آپ کی زبان سے ہی سنا کہ آپ شعبہ پولیس میں بھی رہے، وہاں آپ کی ذمہ داریاں کیا تھیں، اور ہم آپ کے مزاج سے بھی واقف ہیں، تو آپ پولیس میں کیسے چلے گئے اس مزاج کے باوجود؟ اصل میں جو گھرانے ذمہ دار ہوتے ہیں یا جن کا تہذیب کلچر دیہاتی ہوتا ہے، وہ جن ملازمتوں کو ترجیح دیتے ہیں، پولیس ان میں سے ایک ہے۔ میرے بھی بزرگوں کی یہ ایک خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا بھی جو ہے وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں تھانے دار ہو، وہ تھانے دار ہو جائے۔ تو جب میں نے ماسٹرز کیا تو قدرتی محکمہ پولیس میں PCS کے تھرو ASI کی اسامیاں آئیں کہ 2001 کی بات ہے۔ میں نے اپلائی کیا، الحمدللہ اس میں پورے پنجاب میں میرٹ میں میں پہلے نمبر پہ تھا، 1000 سیٹ پہ۔ پھر شروع تو کر لیا میں نے، اور 3 سال بعد مجھے سب انسپیکٹر کے عہدے پہ ترقی بھی مل گئی، لیکن میں نے وہاں دیکھا کہ نا وہ ایک خاص کلچر ہے اس کا، اس نوکری کا ایک خاص طریقہ کار ہے، ایک خاص زبان ہے جسے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہ حربے میری طبیعت سے بالا تر تھے، تو میں نے پھر 8 سال اور کچھ وہ نوکری کی اور اسے خیر بات کہہ دیا۔ شعبہ پولیس جو ہے، آپ کی زبان میں سنا کہ اس کی زبان ہی الگ ہوتی ہے، تو آپ تعلیم کے ساتھ کیسے منسلک ہو گئے؟ کیا شروع سے ہی رجحان اس طرف تھا یا کوئی حادثاتی طور پر آپ ایک استاد بن گئے؟ نہیں، پولیس میں جانے سے پہلے بھی جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ خواہش میرے خاندان کے بڑوں کی تھی، نہ کہ میری۔ تو وہ یوں سمجھ لیں پولیس میں میں حادثاتی طور پہ چلا گیا۔ یہ تو میری اپنی پسند، میری اپنی خواہش تھی، میری اپنی ترجیح تھی زندگی کی کہ میں ایک استاد کے طور پہ جانا چاہوں، انبیاء کے پیشہ جو ہے پیشہ معلمی، اس کے حوالے سے جاؤں، کیونکہ یہ وہ پیشہ ہے جس پہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انما بعثت معلما کہہ کر ہمیں ترغیب دلائی کہ یہ ہے آپ کے لیے قابل فخر چیز۔ تو ایک خواہش میری شروع ہی سے تھی، میں چاہتا تھا کہ جو میرے پاس ہے میں وہ منتقل کر سکوں، اپنے تھوڑا علم صحیح لیکن اسے منتقل کروں، مستفید ہوں لوگ مجھ سے۔ تو یہ ایک بڑی خواہش تھی جس کی تکمیل مجھے پولیس چھوڑنے کے ساتھ ہی وہ ہوتی ہوئی نظر آ گئی۔ پولیس کو خیر بات کہنے کے بعد آپ نے کس ادارے کا انتخاب کیا؟ پولیس کو خیر بات کہنے کے بعد پولیس اصل میں میری جو آخری پوسٹنگ تھی، تعیناتی تھی، وہ تھی مانگا منڈی میں۔ میں نے وہاں دیکھا لاہور کے بھی تمام بڑی یونیورسٹی آف سرگودا، پنجاب یونیورسٹی، اوپن یونیورسٹی، ان سے تعلیم حاصل کر چکا تھا، بڑے بڑے سکولز کالجز دیکھ چکا تھا۔ ان سب میں مجھے جو منفرد ادارہ نظر آیا وہ تھا مانگا ہی کا علی گڑھ پبلک اسکول و کالج۔ میں نے اسی کو ترجیح دی، میں اسے دیکھتا رہا، وہاں کے طلباء و طالبات کا ڈسپلن دیکھا، ان کا نظم و ضبط دیکھا، ان کا بات کرنے کا طریقہ دیکھا، ان کی تمیز دیکھی، ان کا انداز نشست و برخاست دیکھا، تو مجھے لگا کہ یہ میرے خوابوں کی تکمیل کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، جہاں نہ صرف میں دوسروں کی تربیت کا باعث بن سکتا ہوں، وہیں ادارہ میری تربیت کا بھی باعث بنے گا۔ اور بعد ازاں ایسا ہی ہوا، لوگوں نے دیکھا۔ میں نے علی گڑھ پبلک اسکول و کالج مانگا کو جوائن کیا اور اپنی زندگی کے کم و بیش 12.5 سال اس کی نظر کیے، لیکن بدلے میں علی گڑھ پبلک اسکول و کالج نے مجھے اتنا نوازا، وہی انداز نشست و برخاست، وہی آداب ملاقات،
وہی آداب معاشرت میں نے وہاں سے سیکھے، علم کو کیسے منتقل کیا جائے وہاں سے سیکھا، دوسروں کو عزت دے کے اپنی کیسے عزت کروانی ہے وہاں سے سیکھا۔ اور میرا خیال ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ چیز جو معتبر کرتی ہے وہ اس کے اخلاق حسنہ ہیں، جو میں نے وہاں سے سیکھی الحمدللہ سر سے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 12.5 سال کا عرصہ آپ نے علی گڑھ کو دیا، بہت ساری یادیں وہ ذہن پہ نقش ہو گئی ہوں گی۔ ہم چاہتے ہیں کچھ ایسی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں جو ہمارے سننے والے سامعین بھی ہیں، ناظرین بھی ہیں، ان کے لیے بھی معزوز ہونے کا باعث ہو اور ہمارے لیے بھی وہ سیکھنے کا سبب بنے۔ میں نے آپ سے کہا کہ علی گڑھ پبلک اسکول و کالج صرف ایک ادارہ نہیں، واقعی وہ ایک ادارہ نہیں، علی گڑھ پبلک اسکول و کالج ایک چھوٹا سا پاکستان کہہ لیں، ایک ایسا گلدستہ جہاں پاکستان کے چاروں صوبوں سے پھول ہیں، جہاں گلگت بلتستان کے پھول ہیں، جہاں آزاد کشمیر کے پھول ہیں۔ اور اب جب میں وہاں آج سے کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے، وہاں وانا جنوبی وزیرستان سے لوگ، چمن سے لوگ، تربت سے لوگ تک جو ہیں وہ یہاں پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ میری یادیں جو ہیں ایک یاد بھی ایسی نہیں جسے میں تلخ کہہ سکوں۔ اب ان یادوں کا سلسلہ یہ ہے کہ میں اب ایک یونیورسٹی میں بطور معلم تدریس کے فرائض انجام دے رہا ہوں، لیکن آج بھی میرے دل پہ، میری یادوں پہ، میرے ذہن پہ علی گڑھ، اس کے جو ہیں اساتذہ کرام اور اس کے طلباء وہ سوار ہیں پوری طرح، انہیں میں نہ اتارنا چاہتا ہوں اور نہ میں انہیں اتار سکتا ہوں۔ تو اس سے بڑی یاد اور کیا ہوگی کہ صبح سے لے کے شام تک مجھے جو چیز سب سے زیادہ یاد آتی ہے اور جسے میں یاد کرتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں وہ علی گڑھ کا